urduaudiobooks.com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد اول، تالیف مولانا سید ابو العلا مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز۔ باب 6، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت شخصی اور حیثیت نبوی۔ فصل 1، اتباع اطاعت رسول۔ جو لوگ اسلام قبول کر لیں اور امت مسلمہ میں داخل ہو جائیں، ان کے لیے رسول کی حیثیت محض پیغام پہنچا دینے والے کی نہیں ہے، بلکہ رسول ان کے لیے معلم اور مربی بھی ہے، اسلامی زندگی کا نمونہ بھی ہے اور ایسا امیر بھی ہے جس کی اطاعت ہر زمانے میں بے چون و چرا کی جانی چاہیے۔ معلم، مربی اور نمونہ۔ معلم کی حیثیت سے رسول کا کام یہ ہے کہ پیغام الہی کی تعلیمات اور اس کے قوانین کی تشریح و توضیح کرے۔ مربی ہونے کی حیثیت سے اس کا کام یہ ہے کہ قرآنی تعلیمات اور قوانین کے مطابق مسلمانوں کی تربیت کرے اور ان کی زندگیاں اسی سانچے میں ڈھال دے۔ نمونہ ہونے کی حیثیت سے اس کا کام یہ ہے کہ خود قرآنی تعلیم کا عملی مجسمہ بن کر دکھائے، تاکہ اس کی زندگی اس زندگی کی ٹھیک ٹھیک تصویر ہو جو کتاب اللہ کے مقصود کے مطابق ایک مسلمان کی زندگی ہونی چاہیے، اور اس کے ہر قول اور ہر فعل کو دیکھ کر معلوم ہو جائے کہ زبان کو اس طرح استعمال کرنا اور اپنی قوتوں سے یوں کام لینا اور دنیا کی زندگی میں ایسا برتاؤ رکھنا کتاب اللہ کے مقصود کے مطابق ہے، اور جو کچھ اس کے خلاف ہے وہ منشائے کتاب کے خلاف ہے۔ اس کے ساتھ ہی رسول کی حیثیت مسلمانوں کے امیر کی بھی ہے، ایسا امیر نہیں جس سے نزاع کی جا سکے، بلکہ ایسا امیر جس کے حکم کو بے چون و چرا ماننا ویسا ہی فرض ہے جیسا قرآن کی آیات کو ماننا فرض ہے۔ ایسا امیر نہیں جو صرف اپنی زندگی ہی میں امیر ہوتا ہے، بلکہ ایسا امیر جو قیامت تک کے لیے امت مسلمہ کا امیر ہے، جس کے احکام مسلمانوں کے لیے ہر زمانے اور ہر حال میں مرجع ہیں۔ صرف پیغامبری نہیں، جو لوگ آیت اِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغَ اور اس کی ہم معنی آیات سے استدلال کر کے رسول کے کام کو صرف پیغامبری تک محدود کرتے ہیں، وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ رسول کی خالص مبلغانہ حیثیت صرف اس وقت تک رہتی ہے جب تک لوگ دائرہ اسلام میں داخل نہ ہوں، اور وہ صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے رسول کی تعلیم کو بھی قبول نہ کیا ہو۔ رہے وہ لوگ جو اسلام قبول کر کے امت مسلمہ میں داخل ہو جائیں تو ان کے لیے رسول کی حیثیت محض مبلغ کی نہیں ہے، بلکہ وہ ان کا لیڈر ہے، فرما روا ہے، مقنن ہے، قاضی ہے، معلم ہے، مربی ہے اور واجب تقلید نمونہ ہے۔ جو تفریق انہوں نے محمد بن عبداللہ بحیثیت انسان اور محمد رسول اللہ بحیثیت مبلغ کے درمیان کی ہے، یہ قرآن مجید سے ہرگز ثابت نہیں ہے۔ قرآن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی حیثیت بیان کی گئی ہے، وہ رسول و نبی ہونے کی حیثیت ہے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو منصب رسالت سے سرفراز کیا، اس وقت سے لے کر حیات جسمانی کے آخری سانس تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر آن اور ہر حال میں خدا کے رسول تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر فعل اور ہر قول رسول خدا کی حیثیت سے تھا۔ اسی حیثیت میں آپ مبلغ اور معلم بھی تھے، مربی اور مزکی بھی تھے، قاضی اور حاکم بھی تھے، امام اور امیر بھی تھے، حتیٰ کہ آپ کی نجی اور خاندانی اور شہری زندگی کے سارے معاملات بھی اسی حیثیت کے تحت آ گئے تھے، اور ان تمام حیثیتوں میں آپ کی پاک زندگی ایک انسان کامل، مسلم قانت اور مومن صادق کی زندگی کا ایسا نمونہ تھی جس کو حق تعالی نے
ہر اس شخص کے لیے بہترین قابل تقلید نمونہ قرار دیا تھا جو اللہ کی خوشنودی اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، سورہ احزاب آیت 21۔ قرآن مجید میں کہیں کوئی خفیف سے خفیف اشارہ بھی ایسا نہیں ملتا جس کی بنا پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت رسالت اور حیثیت انسانی اور حیثیت امارت میں کوئی فرق کیا گیا ہو۔ اور یہ فرق کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول تھے تو لازم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی خدا کی شریعت کے ماتحت ہو، اس شریعت کی نمائندہ ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی ایسا فعل اور کوئی ایسی حرکت صادر نہ ہو جو خدا کی رضا کے خلاف ہو۔ ہوائے نفس سے محفوظ، اسی بات کو سورہ نجم کی ابتدائی آیات میں اشارہ کیا گیا ہے۔ تمہارا صاحب یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بدراہ ہوا نہ گمراہ ہوا، اور جو کچھ وہ کہتا ہے ہوائے نفس کی بنا پر نہیں کہتا۔ اس کی بات کچھ نہیں ہے مگر وہی جو اس پر نازل کی جاتی ہے۔ اس کو ایسے استاد نے تعلیم دی ہے جس کی قوتیں بڑی زبردست ہیں۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ ان آیات میں محض قرآن کے وحی ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے جس کا کفار انکار کرتے تھے، لیکن مجھے ان آیات میں کہیں کوئی خفیف سا اشارہ بھی قرآن کی طرف نظر نہیں آتا۔ ان ہوا الا وحی یوحا میں ہوا کی ضمیر نطق رسول کی طرف پھرتی ہے جس کا ذکر وما ینطق عن الہوا میں کیا گیا ہے۔ ان آیات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کی بنا پر نطق رسول کو صرف قرآن کے ساتھ مخصوص کیا جا سکتا ہو۔ ہر وہ بات جس پر نطق رسول کا اطلاق کیا جا سکتا ہے آیات مذکورہ کی بنا پر وحی ہوگی اور ہوائے نفس سے پاک ہوگی۔ یہ تصریح قرآن میں اس لیے کی گئی ہے کہ رسول کو جن لوگوں کے پاس بھیجا گیا ہے ان کو رسول کے بدراہی اور گمراہی اور ہوائے نفس سے محفوظ ہونے کا کامل اطمینان ہو جائے، اور وہ جان لیں کہ رسول کی ہر بات خدا کی طرف سے ہے۔ ورنہ اگر اس کی کسی ایک بات کے بارے میں یہ شبہ ہو جائے کہ وہ خواہش نفس پر مبنی ہے اور خدا کی طرف سے نہیں ہے تو رسول کی رسالت پر سے اعتماد اٹھ جائے۔ کفار اسی چیز کے منکر تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ نعوذ باللہ رسول کو جنون ہے، یا کوئی آدمی اس کو پڑھا جاتا ہے، یا وہ اپنے دل سے باتیں بنا کر کہتا ہے۔ حق تعالی نے یہ آیات نازل فرما کر اس غلط خیال کی تردید کی ہے اور صاف الفاظ میں فرما دیا ہے کہ نہ تمہارا صاحب بدراہ ہے نہ گمراہ، اور نہ خواہش نفس کی بنا پر کچھ کہتا ہے۔ اس کی زبان سے جو کچھ نکلتا ہے حق نکلتا ہے۔ جو ہماری خاص طرف سے ہے اس کو کوئی انسان یا جن یا شیطان نہیں پڑھاتا، بلکہ وہ معلم سبق دیتا ہے جو شدید القوا ہے۔ یہی بات خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمائی کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس سے جو کچھ نکلتا ہے حق ہی نکلتا ہے۔ ہر حال میں واجب الاطاعت نمونہ۔ افسوس ہے کہ کچھ لوگوں کو اس حقیقت سے انکار ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت اپنے گھر میں ازواج مطہرات سے یا باہر دیگر حضرات سے جو گفتگو فرماتے تھے اس کے متعلق نہ وحی ہونے کا دعویٰ تھا نہ کفار کو کوئی بحث تھی۔ میں کہتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت جس حالت میں جو کچھ بھی کرتے تھے رسول کی حیثیت سے کرتے تھے، سب کچھ ضلالت و غوایت اور ہوائے نفس سے پاک تھا۔ اللہ نے جو فطرت سلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرمائی تھی اور تقوی و پاکیزگی کے جو حدود آپ کو بتائے تھے، آپ کے تمام اقوال و افعال اسی فطرت سے صادر اور انہی حدود سے محدود ہوتے تھے۔ ان کے اندر تمام عالم انسانی کے لیے قابل تقلید نمونہ تھا
اور انہی سے ہم یہ معلوم کر سکتے تھے کہ کیا چیز جائز ہے اور کیا ناجائز، کون سی چیز حرام ہے اور کون سی حلال، کون سی باتیں حق تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہیں اور کون سی اس کے خلاف ہیں، کن امور میں ہم کو رائے اور اجتہاد کی آزادی حاصل ہے اور کن امور میں نہیں ہے، کس طرح ہم اطاعت امر کریں، کس طرح شورا سے معاملات کریں، اور کیا معنی ہے ہمارے دین میں جمہوریت کے۔ آپ خدا کے معمور کردہ امیر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے بنائے ہوئے امیر نہیں تھے، نہ خود بن گئے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے مقرر کیے ہوئے امیر تھے۔ آپ کی امارت آپ کی رسالت سے الگ نہ تھی۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا ہونے کی حیثیت ہی سے امیر تھے، بلکہ صحیح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر نہیں بلکہ مامور من اللہ تھے۔ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں سے مشورہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، مگر وہ اس لیے تھا کہ آپ اپنی امت کے لیے مشاورت کا نمونہ پیش کریں اور خود اپنے عمل سے جمہوریت کے صحیح اصول کی طرف رہنمائی فرما دیں۔ اس سے یہ نتیجہ نکالنا درست نہیں ہے کہ آپ کی حیثیت دوسرے امیروں کی سی ہے۔ دوسرے امراء کے لیے تو یہ قانون مقرر کیا گیا ہے کہ وہ مشورے سے کام کریں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، سورہ شورا آیت 39۔ اور یہ کہ اگر شورا میں نزاع ہو تو خدا اور اس کے رسول کی طرف رجوع کیا جائے، سورہ نساء آیت 59۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں مشورہ لینے کا حکم دیا گیا ہے، وہیں یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ جب آپ کسی بات کا عزم فرما لیں تو خدا پر بھروسہ کر کے عمل کا اقدام فرمائیں، سورہ آل عمران آیت 59۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ مشورہ کے محتاج نہ تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شورا کا حکم صرف اس لیے دیا گیا تھا کہ آپ کے مبارک ہاتھوں سے ایک صحیح جمہوری طرز حکومت کی بنیاد پڑ جائے۔ رسول کی اطاعت بحیثیت امیر۔ رہی یہ بات کہ امیر کی حیثیت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت صرف آپ کے عہد تک تھی، تو یہ بھی غلط ہے، اور جس آیت سے استدلال کیا گیا ہے اس سے یہ مفہوم نہیں نکلتا۔ سورہ انفال کی آیت 20 کے الفاظ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ سے یہ مطلب لیا گیا ہے کہ اطاعت رسول کا حکم صرف ان لوگوں کو دیا گیا تھا جو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سن رہے تھے۔ لیکن سورہ انفال ہی کی پہلی آیت میں فرمایا گیا ہے اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ پھر آیت 5 میں ان لوگوں کو ڈانٹا گیا ہے جو رسول اللہ کی دعوت جہاد پر دلوں میں کڑتے تھے۔ پھر آیت 13 میں فرمایا گیا ہے کہ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول سے جھگڑا کرتا ہے اسے معلوم ہو جائے کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس کے بعد یہ ارشاد ہوا کہ اے ایمان والو، اطاعت کرو اور اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور رسول کے حکم سے منہ نہ موڑو جبکہ تم سن رہے ہو، آیت 20۔ اس آیت میں اور پچھلی آیات میں رسول اللہ کے ساتھ اللہ کی اطاعت کا ذکر بار بار کیا گیا ہے، جس سے یہ یاد دلانا مقصود ہے کہ رسول کی اطاعت عین اللہ کی اطاعت ہے۔ پھر ہر جگہ لفظ رسول آیا ہے، امیر کا لفظ کسی جگہ بھی استعمال نہیں کیا گیا ہے، اور نہ کوئی مخفی سے مخفی اشارہ ایسا موجود ہے جس سے معلوم ہوتا ہو کہ یہاں رسول سے مراد رسول کی ایسی امیرانہ حیثیت ہے جو رسالت سے مختلف ہو۔ پھر رسول کے حکم سے منہ موڑنے کو منع کیا گیا ہے، جس پر سخت عذاب کی دھمکی اوپر دی جا چکی ہے۔ اس کے بعد وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ کہنے کا منشا صاف یہ ہے کہ تم ہمارے ان تاکیدی احکام کو سنتے ہوئے ہمارے رسول کی اطاعت سے کبھی منہ نہ موڑو۔ یہاں انتم اور تسمعون کے مخاطب صرف وہی لوگ نہیں ہیں جو اس وقت موجود تھے، بلکہ قیامت تک جو لوگ ایمان کے ساتھ قرآن سنیں گے ان سب پر لازم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حکم ان کو پہنچے اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیں۔ ایک عجیب طرز استدلال۔ یہ کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض امارت اسی طرح ہنگامی ہیں جس طرح دوسرے عمرہ کے ہوا کرتے ہیں، کیونکہ آج ہم جہاد میں بدر و احد کی طرح نیزہ و شمشیر سے نہیں لڑ سکتے۔ ایک بہت ہی عجیب طرز استدلال ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عہد میں جس اسلحے سے کام لیا وہ اسلحہ تو ضرور ایک خاص ماحول سے تعلق رکھتا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لڑائیوں میں جو اخلاقی ضوابط برتے تھے اور جن ضوابط کو برتنے کی ہدایت آپ نے فرمائی تھی وہ کسی عہد کے لیے مخصوص نہ تھے، بلکہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک دائمی قانون جنگ بنا دیا ہے۔ شرعی نقطۂ نگاہ سے یہ سوال اہمیت نہیں رکھتا کہ آپ تلوار استعمال کرتے ہیں یا بندوق یا توپ، بلکہ اہمیت اس سوال کی ہے کہ آپ اپنے اسلحے کو کس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں اور کس طرح ان سے خوریزی کا کام لیتے ہیں۔ اس باب میں جو نمونہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غزوات میں پیش فرمایا ہے وہ ہمیشہ کے لیے اسلامی جہاد کا ایک مکمل نمونہ ہے اور معنوی حیثیت سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک کے لیے ہر مسلمان فوج کے سالار اعظم ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امارت کی امتیازی شان۔ ایک اور صاحب نے امارت اور رسالت میں خود یہ فرق بیان کیا ہے کہ مسلمانوں کو اپنے امراء سے نزاع اور اختلاف کرنے کا حق حاصل ہے، درحالی کہ رسول سے نزاع نہیں کی جا سکتی۔ اب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امیرانہ حیثیت ویسی ہی ہے جیسی دوسرے امراء کی ہے تو کیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کسی مسلمان کو نزاع کا حق حاصل تھا؟ جس امیر کے مقابلے میں آواز بلند کرنے تک کی اجازت نہ تھی اور جس کے مقابلے میں محض اونچی آواز سے بولنے پر تمام عمر کے اعمال غارت ہو جانے کی دھمکی دی گئی تھی، سورہ حجرات آیت 2، اور جس سے جھگڑا کرنے والے کو دوزخ میں جھونک دیے جانے کا خوف دلایا گیا، سورہ نساء آیت 115، کیا اس امیر سے منازعت کرنے کا حق کسی مسلمان کو حاصل ہو سکتا تھا؟ اگر نہیں تو کہاں اس امیر کی امارت اور کہاں ان امراء کی امارت جن سے منازعت کا حق مسلمانوں کو دیا گیا؟ اطاعت کے 3 مراتب۔ ان تمام احکام کو جو اطاعت رسول سے متعلق ہیں اطاعت امیر کے احکام قرار دینا اور یہ کہنا کہ اللہ اور رسول کے الفاظ قرآن میں اکثر جہاں جہاں ساتھ آئے ہیں ان سے مراد امارت ہے، جس کا قانون کتاب اللہ ہے اور جس کے نافذ کرنے والے رسول اللہ یا ان کے جانشین ہیں۔ مثلا مال غنیمت کا حکم عہد رسالت تک محدود نہ تھا بلکہ آئندہ کے لیے بھی ہے، جس کی تعمیل خلافت کا فریضہ ہے۔ آخری اختیار اللہ اور رسول یعنی امارت ہے، اس لیے رسول اللہ کا جو منصب بحیثیت امیر کے ہے وہی ان کے خلفاء کا بھی ہوگا۔ یہ حق سے صریح تجاوز ہے۔ قرآن مجید میں اطاعت خدا، اطاعت رسول اور اطاعت اولی الامر کے 3 مراتب بیان کیے گئے ہیں۔ اطاعت خدا سے مراد قرآن مجید کے احکام کی اطاعت ہے، اطاعت رسول سے مراد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول اور عمل کی پیروی ہے، اور اطاعت اولی الامر سے مراد مسلمانوں کے امراء اور ارباب حل و عقد کی اطاعت ہے۔ پہلے دونوں مراتب کے متعلق قرآن میں ایک جگہ نہیں 20 جگہ اس امر کی تصریح کی گئی ہے کہ خدا اور رسول کے احکام میں کسی چون و چرا کی گنجائش نہیں ہے۔ مسلمانوں کا کام سننا اور اطاعت کرنا ہے۔ خدا اور رسول کے فیصلے کے بعد کسی مسلمان کو یہ اختیار باقی نہیں رہتا کہ وہ اپنے معاملے میں خود کوئی فیصلہ کرے۔ رہا تیسرا مرتبہ، اس کے متعلق یہ فرمایا گیا ہے کہ اولی الامر کی اطاعت خدا اور رسول کے احکام کے تابع ہے اور نزاع کی صورت میں خدا اور رسول کی طرف رجوع کرنا لازم ہے۔ ایسے صاف اور کھلے ہوئے احکام کے موجود ہوتے ہوئے اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے کہ خدا اور رسول سے مراد امارت لی جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منصب امارت کو اس امارت کے ساتھ ملا دیا جائے جو مسلمانوں کے عام امراء کو حاصل ہے۔ اس معاملے میں قل انفعل للہ والرسول سے جو استدلال کیا گیا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اموال غنیمت خدا اور رسول کے ہیں کہنے کا مدعا یہ ہے خدا اور رسول نے اسلامی جماعت کا جو نظام قائم کیا ہے اس کے مسالے میں غنائم صرف کیے جائیں،
اس سے یہ مطلب کہاں نکلتا ہے کہ اللہ اور رسول سے مراد امارت ہے؟ مذہبی اور تمدنی امور کی غلط تفریق۔ قرآن میں کوئی خفیف سے خفیف اشارہ بھی ایسا نہیں ملتا جس کی بنا پر یہ حکم نکلتا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محض مذہبی اعمال ہی دائماً قابل تقلید ہے۔ رہے تمدنی و اجتماعی امور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے اور آپ کے نافذ کردہ قوانین تو وہ صرف اس عہد کے لیے مخصوص تھے جس میں وہ نافذ کیے گئے تھے۔ اگر ایسی کوئی آیت قرآن میں موجود ہو جس سے ان دونوں قسم کے اعمال میں فرق کیا جا سکتا ہے اور دونوں کے احکام مختلف قرار دیے جا سکتے ہیں تو اس کو پیش کیا جائے۔ مجھ کو تو قرآن میں صاف حکم یہ ملتا ہے، کسی مومن مرد اور عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی امر کا فیصلہ کر دے تو ان کو اپنے معاملے میں خود کوئی فیصلہ کرنے کا اختیار باقی رہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہوگا۔ سورہ احزاب آیت 36۔ اس آیت میں زمانے کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ مومن مردوں اور عورتوں سے خاص عہد رسالت کے مومن مرد و عورت مراد نہیں لیے جا سکتے۔ امر کا لفظ نہایت عام ہے جو ہر قسم کے معاملات پر حاوی ہے، خواہ وہ دینی ہوں یا دنیاوی۔ اللہ اور رسول سے مراد اللہ اور رسول ہی ہیں، امارت ہرگز نہیں ہے، کیونکہ امیر یا اولی الامر بھی بہرحال مومن ہی ہوں گے، اور یہاں تمام مومنین و مومنات سے یہ حق سلب کر لیا گیا ہے کہ خدا اور رسول نے جس معاملے کا فیصلہ کر دیا ہو اس میں انہیں مستعمن یا منفردن خود فیصلہ کرنے کا کوئی اختیار باقی رہے۔ پھر فرمایا گیا جو اس کے خلاف عمل کرے گا وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہوگا۔ یہ اشارہ ہے اس طرف کہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کی ہدایت سے اس کے رسول نے اپنے احکام اور اپنے قوانین سے اسلامی جماعت کا جو نظام قائم کر دیا ہے اس کا قیام منحصر ہی اس پر ہے کہ جو احکام دیے گئے ہیں اور جو قوانین مقرر کر دیے گئے ہیں ان کی ٹھیک ٹھیک پیروی کی جائے۔ اگر خدا اور اس کے رسول کی قولی اور عملی رہنمائی سے قطع نظر کر کے لوگ خود اپنی رائے اور اپنے اختیار سے کچھ طریقے اختیار کریں گے تو یہ نظام باقی نہ رہے گا۔